بات کرتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شملہ معاہدہ ہمارا ختم ہو گیا ہے اور ہم ایل او سی پر 1948 والی پوزیشن پر آ گئے ہیں، جبکہ دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شملہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، بھارتی جارحیت سے آٹومیٹکلی ختم ہو گیا ہے، اور کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس کے؟ اصل میں خواجہ آصف صاحب نے یہ جو بات کی ہے نا، اس کا لب لباب یہ ہے کہ شملہ معاہدے کی جو روح ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ جب بھی کسی معاہدے کی وہ صرف الفاظ کی حد تک رہے یا صرف لکھنے کی حد تک رہے، جو ہر قسم کے اس طرح کے معاہدے ہیں، ویسے تو یہ دو حکومتوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، جب تک اس پہ پراپر عمل درآمد نہ ہو، اصل روح تو اس کا عمل درآمد کرنا ہے۔ خواجہ آصف صاحب اپنی جگہ پہ تو بالکل ٹھیک ہیں، جس طرح بھارت جارحیت کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے۔ شملہ معاہدے کے تحت جو نکات طے تھے، جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں ملکوں کی کہ ہم امن امان سے یہ مسئلہ حل کریں گے، اور اس وقت اس کی جوں کی توں پوزیشن رہے گی جب تک اس کا کوئی پراپر حل نہیں نکلتا۔ یہ تھی اصل بات جو ون لائنر میں آپ کو بتاؤں، اور اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ قدم نہیں اٹھائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بھارت بار بار مقبوضہ کشمیر میں جاتے انہوں نے پہلگام کا واقعہ کیا، وہ وہاں پہ دہشت گردی اور افواج کی تعیناتی، اور آئے روز وہ وہاں پہ اپنی فوجوں کی تعداد بڑھاتا جا رہا ہے، جو کہ شملہ معاہدے کی حقیقت میں خلاف ورزی ہے۔ معاہدہ تو امن کے لیے دونوں ملکوں میں بہت اچھی بات تھی، اور یہ معاملہ شملہ معاہدہ کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے تھا، لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی، اس کے غیر قانونی اقدامات کے بعد اگر خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی ہے تو میرا خیال ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی حقیقت میں روح ختم ہو گئی ہے، ہم دوبارہ سیز فائر لائن کے اوپر آ گئے ہیں، اور وہ جو بات لکھی پڑی تھی نا وہ صرف کاغذوں میں اور صرف لفظوں کی حد تک رہ گئی ہے۔ دونوں ممالک جو ہیں وہ امن کے ساتھ رہیں گے، دوستی کے ساتھ رہیں گے، ایز اے نیبرہڈ رہیں گے، یعنی یہ اس معاہدے کی جو روح تھی وہ ختم ہو گئی ہے آپ کے خیال میں؟ حامد صاحب، آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ شملہ معاہدہ ختم ہو گیا اور 1948 والی پوزیشن پہ ہم ایل او سی پر آ چکے ہیں۔ دیکھیے جویریہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کو تھوڑا بہتر نپے تلے انداز میں کرنا چاہیے تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے وہ بڑی بہتر ہے، کیونکہ پاکستان اس چیز کا قائل ہے کہ یک طرفہ طور پر کوئی معاہدہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان جو ہے وہ معاہدوں کی پاسداری کرنے والا ہے۔ انڈیا ہے جو تمام معاہدوں کی وائلیشن کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، اور معاہدوں کے جو بنیادی روح ہے اس کو متاثر کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ شملہ معاہدے کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ بائی لیٹرل ہو گیا تھا، دو طرفہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے اندر اہم بات یہ تھی کہ کشمیریوں کی مرضی اور منشا کے مطابق حل کیا جائے گا، اس کے مطابق نہیں ہوا۔ انڈیا کیوں شملہ معاہدے پہ زور دیتا ہے؟ اس کی کوشش یہ ہے کہ تاکہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات نہ کریں جنہوں نے استصواب رائے، ریفرینڈم یا پلیبیسائٹ کا حق دیا تھا کشمیریوں کو 1948 سے لے کر 1968 تک۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب انڈیا اس سے بھاگتا ہے، لیکن پاکستان کو شملہ معاہدے کے اوپر مجبور نہیں ہے۔ پاکستان کا موقف شملہ معاہدے میں بھی یہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی منشا کے مطابق حل کیا جائے گا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی جلد بازی ہے۔ ان کو اس انداز میں یہ کہنا چاہیے کہ جی شملہ معاہدہ اپنی روح کے مطابق اگر عمل نہیں ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یا ان سے ہٹ کے کوئی حل چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ انڈیا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، انڈیا جو ہے وہ اس نے جب آرٹیکل 370 ختم کیا، پھر 35A ختم کیا، تو انڈیا یہ ضرور سمجھتا ہے کہ اس نے مکمل قبضہ کر لیا کشمیر پر، اور اس نے اس کو انڈیا کا حصہ بنا لیا، یعنی انیکسچر کر لیا۔ لیکن نہ تو شملہ معاہدہ اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کی اجازت دیتی ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ کہ اب پوری دنیا میں شملہ معاہدہ ہو یا پاک کشمیر کا مسئلہ ہو یا اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوں، سب بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً سب کچھ بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ پی جے میر صاحب، وزیر دفاع کا یہ بیان، یہ کہہ دینا کہ شملہ معاہدہ ختم ہو گیا، کیا آپ اسے اسٹریٹ فارورڈ اپروچ یا ایک ہارڈ اپروچ کہہ سکتے ہیں، اور کیا ٹھیک ہے ان کا یہ کہہ دینا؟ I think یہ کنفیوزنگ اپروچ ہے۔ اس اپروچ کو سب سے پہلے تو جو میرا سوال ہوگا کہ
کیا یہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر کی اپروول سے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ کیونکہ فارن آفس جب اس کو ایک ریفیوٹ کرتا ہے تو یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے، اور دوسری سائڈ پہ بھی اس کو بڑا ایک کنفیوز اسٹیٹ پہ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ جذبات کے یہ اسٹیٹمنٹ، یہ ہمارے وقت نہیں ہے کہ ہم جذباتی اسٹیٹمنٹس دیں، ہم نے بڑے پریکٹیکل رہنا ہے۔ آپ کے 2 ڈیلیگیشنز باہر گئے ہوئے ہیں، ایک پرائم منسٹر کے ساتھ گیا تھا اور ایک ابھی دوسرا نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے، آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ آپ وائلیٹرز نہیں ہیں۔ ہم یہ جو سمٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ شملہ ایگریمنٹ ہے، نہ انڈیا توڑتا ہے نہ ہم توڑتے ہیں، یہ ہمیں بیٹھ کے اس پہ بات چیت کرنی پڑتی ہے اور پڑے گی۔ اب بات آتی ہے کہ وہاں ایک ڈیلیگیشن گیا ہے، وہ اپنا کیس پلیڈ کر رہا ہے اور یہاں سے نیوز ایمنیٹ کرتی ہے کہ جی ہم نے تو وہ توڑ دیا ہے، جو مرضی اس کو آپ جو مرضی کونوٹیشنز دے دیں، لیکن وہ تو اس کو ایک پازیٹیو رستے میں دیکھیں گے، نہیں جی پاکستان نے تو توڑ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اب اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، آپ ویٹ کریں، جلدی کس چیز کی ہے؟ دیکھو ساری عمر ہماری پشتیں صدیاں آگے ہندوستان کے ساتھ ہی رہیں گے اور ہم بھی ہندوستان کے ساتھ رہیں گے ایز نیبرز، لیکن ہم نے دیکھنے ہیں besides being neighbors ہم اپنے رشتے اور ریلیشنز کیسے اسٹریٹ کریں، کیسے کنجینیل بنائیں اور کیسے اچھے بنائیں تاکہ ہم کانفلکٹس کے اندر نہ جائیں۔ تو یہ ایک کا بہت بڑی چیز ہے۔ انڈیا کو جب ہم کہتے ہیں 35A اور 370، ہم تو ابھی بھی اس پہ مینٹین ہیں، ہم نے تو نہیں توڑا۔ ہمارا کوئی پاکستانی جا کے نہ زمین خرید سکتا ہے وہاں، نہ کچھ اور اس طرح کوئی کام کر سکتا ہے۔ He cannot be an owner. Whereas in contrast آپ کے جو ادھر کے ہیں، ہندوستان آکوپائڈ کے ہیں، انہوں نے تو آپ کو کھلی چھٹی دے دی ہے۔ سو بیسکلی ہمیں یہ اس طرح کی نہیں دینی چاہیے اسٹیٹمنٹ۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ کنفیوزنگ اپروچ نہیں اپنانی چاہیے، بلکہ پہلے یہ چیز کو واضح کر دینا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں یہ نہیں شو کرنا چاہیے کہ ہم وائلیٹرز ہیں کسی بھی اگریمنٹ کے۔ واقعہ صاحب، اگر ہم بات کریں عالمی دنیا میں بھی پاکستان کے چرچے نظر آ رہے ہیں، سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے۔ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت جو ہے اسے وہاں پہ بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر ہم نریندر مودی کی بات کریں تو نریندر مودی کا جو بیانیہ ہے وہ بری طرح پٹ چکا ہے، پوری دنیا کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ایسے میں ہماری اس طرح کی کچھ جو کنفیوزنگ باتیں ہیں وہ ہمارے امیج کو کچھ ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ ویسے تو خواجہ آصف صاحب کو اس طرح کا جذباتی بیان نہیں دینا چاہیے تھا جب تک وزیر اعظم کی اپروول اور کیبنٹ کی اپروول اور حکومت کا کہ اس کو پوری سپورٹ حاصل نہ ہو۔ اب حیران کن بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں سفارتی محاذ پر آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر وہاں باہر پہنچے گی کہ جناب خواجہ آصف صاحب نے یہ بیان داغ دیا ہے کہ ہم تو شملہ معاہدہ جو ہے وہ آپ اس کو ختم سمجھیں اور ہم واپس پرانی 1947 والی سچویشن میں آ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور پاکستان کے لیے یہ کوئی پازیٹیو اپروچ نہیں ہوگی اور اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوگا۔ دیکھیں بھارت نے تو پہلے ہی مقبوضہ کشمیر پر جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کی فوجیں وہاں پر موجود ہے، وہاں پہ وہ دہشت گردی کر رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ اصل میں میں جو سمجھ رہا ہوں خواجہ صاحب کے کہنے کا جو مین ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سارا کنٹرول اس وقت بھارت نے حاصل کیا ہوا ہے، اپنی فوجیں اتارتا ہے، وہاں دہشت گردی کرتا ہے، مسلمانوں پہ ظلم جبر تشدد کرتا ہے، تو حقیقت میں تو انہوں نے کنٹرول وہاں کیا ہوا ہے۔ تو پھر شملہ معاہدے کی جو شکیں ہیں ان پر ابھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ امن امان سے رہنا، جی بھارت کی طرف سے ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب جس امن امان سکون سے بات حل ہونی ہے یا جو چارٹر ہے ہمارا اس کے مطابق جو ہونی ہے، بھارت اس جانب جانے کو تیار نہیں ہے۔ اصل میں وہ چاہتا ہے بدماشی دھونس دھاندلی سے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر لے اور اپنی حکومت جما لے۔ اصل میں یہ پاکستان کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے اور نہ پاکستان اس کو کبھی قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے۔